أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العلي العظيم.
وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات. مولا حسین اور چھوٹے شہزادے کی بھی گفتگو ہے، ملاحظہ فرمائیں. کر رہا ہے میرا دل بیاں کربلا، کر رہا ہے میرا دل بیاں کربلا، اس نے عاشور کی شب کا منظر لکھا، سینہ شاہ پر بنت شاہ ہدا اور شبیر کہتے تھے یہ بارہاں، ہم کو جانا ہے کل کرنے وعدہ وفا، تم پہ آ جائے گا صبر کا مرحلہ، بات ساری سکینہ نے شہ کی سنی اور جواباً بس اتنا وہ کہتی رہی، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. بول شبیر اے میری نور نظر، تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر، تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شر، بول شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر، تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. شاہ کہنے لگے اے میری لاڈلی، تم پہ آئے گی اب شام غم کی بھری، آگ دامن پہ ہوگی تمہارے لگی، بولی وہ فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی، میرا دامن بجھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا.
مضطرب دل سے کہنے لگے شاہدین، تیری قسمت میں بیٹی سکوں اب نہیں، اب تماچے لگائے گشمر لعین، سن کے یہ بات کہنے لگی وہ حجی، شمر سے تم بچانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، رو کے شبیر نے اس کے بوسے لیے، اور رخسار بھی ہوں گے زخمی تیرے رونے کے شہزاد دن آ گئے، مولی تم کیسے دیکھو گے روتے ہوئے، ہاں مجھے چپ کرانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ایک منقبت پیش خدمت ہے، جس میں آنسوؤں کے بدلے میں نجات دینے کا ذکر کیا گیا ہے، مگر نجات ملے گی مگر عمل کے بنا نہیں ہے، یہ غور کریے گا۔ پیش خدمت ہے۔ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کے وضع کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے، یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے، کہ کفن میں اس کے لپیٹو نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کہ کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، کہ ہمیں
حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ۔ کہ نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر، نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر، کہ فرشتوں کرب و بلا راتوں رات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ۔ کہ کہیں گی فاطمہ وقت ظہور مہدی سے، کہیں گی فاطمہ وقت ظہور مہدی سے، کہ لڑائی کے لیے غازی کو ساتھ لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم مرزا باقر حسین ابن مرزا غضنفر حسین کی روح کو وصال فرمائیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنة للموحدین، والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم
واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صلی اللہ علیہ محمد پر۔ عزیزان گرامی، آج امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے، اس لیے میں نے اس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے جو خود امام نے اس وقت تحریر فرمائی تھی جب آپ قید سے باہر آئے تھے۔ تو اسی آیت کو آپ نے قید سے باہر آنے کے بعد لکھا تھا، اور وہ یہ ہے کہ یریدون، وہ چاہتے ہیں، وہ ارادہ کرتے ہیں، لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا، تمام کرے گا، پورا کرے گا۔ ولو کرہ الکافرون، چاہے منکرین کو کتنے ہی یہ بات ناپسند کیوں نہ ہو، ناگوار کیوں نہ ہو۔ اب اس آیت سے امام نے جو قید سے رہائی، اس دونوں میں کیا رابطہ ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں امام نے اسی آیت کی تلاوت کی اور کیوں اس کو تحریر کیا آپ نے۔ کیونکہ دیکھیے، امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں یہ بشارتیں پہلے سے تھیں کہ امام مہدی کسی اور سے نہیں ہوں گے، امام حسن عسکری سے ہوں گے۔ تو جیسے وقت کے فرعون نے یہ چاہا تھا کہ موسیٰ وجود میں نہ آئیں، اور ان کے وجود میں آنے سے پہلے ہی ان کا کیا کر دیا جائے، خاتمہ کر دیا جائے۔ فرعون نے بھی تو یہ چاہا تھا نا، فرعون کو خبر دی گئی تھی کہ ایک ایسے بچے کی ولادت ہوگی جو تمہاری سلطنت کا خاتمہ کر دے گا۔ اس کے عوض میں اس نے کہتے ہیں کہ 70,000 بچوں کو مروایا، ایک دو بچوں کو نہیں، اصلاً بنی اسرائیل کے 70,000 بچے اس نے مروائے اس خوف میں۔ اس لیے ایک جملہ میں کہتا ہوں، اقتدار کے لوگ جتنا باہر سے طاقتور نظر آتے ہیں، اندر سے اتنے ڈرپوک ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ابھی موسیٰ آئے نہیں ہیں، ان کی خبر خالی ہے، خواب دیکھا ہے اس نے۔ اس کے جو خواب کی تعبیر بتانے والے، انہوں نے یہ تعبیر بتائی کہ ایسا بچہ ہوگا۔ دیکھیے کتنا ڈر رہا ہے کہ ان بچوں کو اس نے کیا کیا، اتنے بے گناہ بچوں کو مروایا، اس نے معصوم بچوں کو مروا دیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، یہ مسئلہ ہے نا۔ آپ دیکھیے کہ جس موسیٰ کے خوف میں اتنے بچے مروائے، اللہ نے یہ بھی دیکھیے، جناب موسیٰ کو الگ بھی پروان چڑھایا جا سکتا تھا، مگر اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو تیرے ہی محل میں پروان چڑھاؤں گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ جناب موسیٰ فرعون کے محل میں پروان چڑھے۔ خیر، مجھے اس پر کوئی زیادہ گفتگو نہیں کرنی ہے، صرف میں نے اشارہ کیا کہ ہمیشہ کے ظالمین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ نور الہی کو، نمائندہ الہی کو کیا کریں، ختم کرنے کی کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ تو کیونکہ پیغمبر سے بہت سی روایتیں آپ دیکھیں کہ عالم اسلام میں امام مہدی کا جو عقیدہ ہے، یہ کوئی صرف شیعی عقیدہ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ صرف شیعہ مانتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، نہیں، تمام اسلامی فرقے اس سلسلے میں متفق ہیں اور سب مانتے ہیں کہ ہاں رسول نے یہ بات فرمائی ہے کہ وہ آئیں گے اور اس دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ تو صرف یہی نہیں بتایا، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس نسل سے ہوں گے، کہا من ولد مہدی، وہ فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے،
من ولد الحسین، وہ امام حسین کی نسل سے ہوں گے۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ امام حسن عسکری کی اولاد سے ہوں گے، یعنی سب کچھ بتایا گیا۔ تو اس لیے بنی عباس، کیونکہ یہ روایتیں اتنی مشہور تھیں کہ انہوں نے سوچا کہ کیونکہ امام مہدی ان سے ہوں گے لہذا ہماری خلافت کو کیا ہے، خطرہ ہے، کیونکہ وہ آئیں گے تو دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ تو اس لیے ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ امام مہدی کا وجود نہ ہونے پائے۔ جیسے ہم نے کہا نا کہ فرعون نے چاہا تھا کہ موسیٰ پیدا نہ ہونے پائے، اسی لیے دونوں میں اللہ نے شباہت رکھی، نہ موسیٰ کے آثار ظاہر ہوئے نہ فخر موسیٰ کے آثار ظاہر ہوئے۔ توجہ کہہ رہا ہوں، جناب موسیٰ کے آثار نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ فرعون نے ہر گھر میں وہ دایا بھیجی جاتی تھی کہ وہ جا کے پتہ لگائیں کہ کہیں آثار ولادت تو ظاہر نہیں ہو رہے ہیں، تب سے نگرانی کی جاتی تھی تاکہ اس بچے کو مار دیا جائے۔ تو اللہ نے آثار موسیٰ کو ظاہر نہیں ہونے دیا، اور جب ظالموں سے نمائندہ الہی کو خطرہ ہوتا ہے تو اللہ غیب کا سہارا لیتا ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، جناب موسیٰ علامتیں ظاہر نہیں ہوئی نا، تو علامتیں تو غائب ہوئی نا، تو اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ اگر بچ رہے ہیں تو غیب کے ذریعے بچے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ سنت الہی تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ اگر امام کو غیبت میں رکھا جائے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو اسی لیے امام کے آثار بھی ظاہر نہیں ہونے پائے، تو اسی لیے انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام پر بڑی نگرانی رکھی اور کوشش کی کہ بعض مرتبہ جو ہے خود قید میں رکھا۔ وہ نیت اسی وجہ سے تھی کہ جب قید میں رہیں گے تو گویا وہ وجود اس دنیا میں نہیں آ پائے گا۔ لیکن امام نے یہ جو قید سے رہائی کے بعد اسی آیت کی کو تحریر کیا، وہ اسی مقصد سے تحریر کیا کہ تم نور الہی کو بجھانا چاہتے ہو، لیکن نور الہی ان سانسوں سے، ان پھونکوں سے بجھتا نہیں ہے، بلکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے تمہیں کتنا ہی کیا ہو، ناپسند ہو۔ تو اسی لیے توجہ چاہ رمضان گرامی، کیونکہ امام مہدی اس امام سے وجود میں آنے والے تھے، اسی لیے میں نے کہا کہ امام حسن عسکری السلام کے اوپر بہت کڑی نگرانی رکھی گئی تھی۔ تو ایک وجہ یہ تھی جو آپ کو اتنی نگرانیوں میں رکھا گیا، اور اسی لیے آپ کو عسکری کہا جاتا ہے۔ کیوں عسکری کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ کو فوجی چھاؤنی میں رکھا، یعنی اگر قید میں بھی نہیں ہوتے تھے تب بھی نگرانی تھی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اگر قید میں بھی نہیں ہے تب بھی کیا ہے، نگرانی ہے، کیونکہ فوجی چھاؤنی کے درمیان رہتے تھے، تو اسی لیے عسکری کہلائے۔ تو ایک وجہ عسکری کہلانے کی یہ بھی ہے کہ آپ کو عسکر کہتے ہیں فوجی چھاؤنی کو، عسکر کہتے ہیں لشکر کو بھی، تو کیونکہ فوجی چھاؤنی میں بھی کون رہتے ہیں، لشکری تو رہتا ہے، اسی لیے امام کو کیونکہ وہاں رکھا گیا تھا اس لیے عسکری کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک وجہ اور بھی ہے کہ ایک دن ایک دنیا کے جو ظالم ہوتے ہیں وہ چند دن کا جب اقتدار پا جاتے ہیں تو وہ غرور کا شکار ہو جاتے ہیں، تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہم امام کو بلاتے ہیں اور اپنا اقتدار دکھاتے ہیں، یعنی امام حسن عسکری السلام کو اپنا اقتدار دکھاتے ہیں، کیونکہ بنی عباس بھی کوئی اور تو تھے نہیں، بہرحال خاندانی تھے یہ بھی، بھائی رسول کے چچا کی اولاد تھے نا، جناب عباس کی اولاد تھے، رسول کے چچا کی اولاد تھے، تو یہ غیر نہیں تھے۔ یہ اور بات ہے کہ شروع میں ساتھ میں تھے، بعد میں کیا ہوئے، اقتدار کہتے نہیں ہیں کہ دنیا کی جو محبت ہے وہ انسان کو اندھا بنا دیتی ہے، تو یہ بھی دنیا کی محبت کا شکار ہو گئے، نتیجہ یہ نکلا۔ تو ایک دن ان کے ذہن میں یہ آیا کہ ہم ان کو بلاتے ہیں اور اپنا اقتدار دکھاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ راجدھانی ان کی سامرا تھی،
اسی لیے سامرہ میں ہی امام حسن عسکری اسلام کی مزار مقدس ہے، اور امام ہادی یعنی امام علی نقی علیہ السلام کی بھی مزار مقدس کہاں ہے؟ وہ سامرہ میں ہے۔ تو سامرہ ہی میں امام ہادی کو بھی رکھا گیا تھا، اور سامرہ ہی میں امام حسن عسکری اسلام کو بھی رکھا گیا تھا۔ تو اس نے اقتدار دکھایا۔ تو کہتے ہیں کہ ترک فوج آئی ہوئی تھی، یعنی ٹرکی نسل کی فوج آئی ہوئی تھی، تو وہ گویا آپ جانتے ہیں کہ جب حکمراں کے اعزاز میں کیا ہوتا ہے، وہ سلامی دیتے ہیں، تو اس نے امام کو ساتھ میں رکھا، مگر مقصود ساتھ میں رکھنا نہیں تھا، اپنا اقتدار دکھانا تھا، ایک طریقے سے گویا اپنا رعب جمانا چاہتا تھا۔ تو اس کے بعد جب سارے فوجی پریڈ ہو گئی اور انہوں نے سلامی دے دی، تو اب یہ مڑ کے کہتا ہے کہ اور آپ نے دیکھا یہ جو لشکر تھا یہ کیسا تھا؟ تو امام سمجھ گئے کہ اصل اس کا مقصد کیا ہے۔ تو امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے اپنا اقتدار دیکھ لیا اور میں نے تمہارے اس اقتدار کو دیکھ لیا ہے، لیکن ذرا اوپر بھی تو نگاہ کرو۔ اب اس نے جو اوپر نگاہ کری تو اسے فرشتوں کا لشکر سب بستہ نظر آ رہا ہے۔ اب ان کی تو حالت خراب ہو گئی۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا جیسے تم نے اپنا اقتدار دکھایا ہے ویسے ہی میں نے بھی اپنا عسکر دکھایا ہے، یعنی عسکری کا مطلب ہوتا ہے میرا لشکر۔ تو کہا وہ تیرا لشکر تھا، یہ میرا لشکر تھا، اسی لیے عسکری کہلائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو بہرحال حجت خدا کیونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے وابستہ ہے، تو اس لیے ہم نے کہا کہ کڑی نگرانی رکھی گئی اور فوجی چھاونیوں کے درمیان رکھا گیا۔ ایک وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں تشیع بہت پھیل چکا تھا، یعنی شیعت بہت پھیل چکی تھی، تو ایک خطرہ ان کو یہ بھی تھا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے جو شاگرد ہیں اس میں آپ کو نیشا پوری ملیں گے، سمرقندی ملیں گے۔ خوب سمرقند اس وقت کہاں ہے؟ جو روس سے جو جمہوریائیں آزاد ہوئی ہیں، سمرقند وہاں پایا جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اس وقت اگر سمرقند کا شاگرد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شیعت سمرقند تک کیا ہو چکی ہے؟ پہنچ چکی ہے۔ یا مثلا آپ کے شاگردوں میں ملتا ہے بورخ بوشنجانی، تو کہتے ہیں کہ بوشنجان ایک علاقہ ہے ہرات کے پاس، تو ہرات کہاں ہے؟ افغانستان میں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یعنی امام کے جو شاگردوں کی فہرست اور ان کے اصحاب کی جو فہرست بیان کی جاتی ہے وہ مختلف دور دراز علاقوں کی ہے۔ تو آپ سوچئے جب دور دراز علاقوں میں شیعت اتنی پھیل گئی ہو تو جو مرکز ہے وہاں کتنی رہی ہوگی؟ اور اسی لیے ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ خود سامرہ میں اس وقت کیفیت یہ تھی کہ جب امام کی شہادت ہوئی ہے تو بازار بند ہو گئے۔ یہ روایات میں ہے، یعنی امام کی جس دن شہادت ہوئی ہے اس دن سامرہ کے بازار بند ہو گئے۔ تو بازار بند ہو جانا اس کس بات کی دلیل ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، بازار کا بند ہو جانا کس بات کی دلیل ہے؟ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اظہار غم کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو اس وجہ سے بھی ان کو یہ خطرہ تھا، اس لیے امام کو نگرانی میں رکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے خلاف کوئی بغاوت ہو یا کوئی انقلاب برپا ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وجہ سے بھی امام کی شدید ترین نگرانی کی گئی، اور ہم نے کہا کہ ان کو یا قید میں رکھا جاتا تھا یا فوجی چھاونی میں رکھا جاتا تھا، اور بظاہر سمجھتے تھے آدمی کہ وہ آزاد ہیں، لیکن اصل معاملہ یہ ہوتا تھا کہ لوگوں سے ان کا رابطہ کم سے کم ہو سکے۔ اب اگر آپ نے میری بات یہاں تک سن لی تو اب میں میں نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتایا، اب ایسے حالات میں امام نے اپنے چاہنے والوں سے کیسے رابطہ رکھا؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو امام نے رابطہ رکھنے کے لیے بہت سے طریقے اپنائے، اور یہ اس لیے بھی اپنائے کیونکہ ابھی تو ہم سامنے ہیں، ولو ان کے حکومت کی نگرانی میں ہیں،
لیکن جو آنے والا ہے وہ غیبت میں جانے والا ہے، تب کیسے رابطہ رہے اس کی تربیت بھی دینا امام حسن عسکری علیہ السلام کی ذمہ داری ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس کی بھی تو ذمہ داری امام حسن پر عائد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے کہ جب وہ غائب ہوں گے تو کیسے ہمارا رابطہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ اس کے بعد میری دوسری مجلس ہے، تو اس لیے میں زیادہ یہاں پر بہت سی باتیں ہیں لیکن ان کو چھوڑ رہا ہوں اور صرف چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسے پرآشوب دور میں جب امام کو کڑی نگرانی میں رکھا گیا اور کوشش کی گئی کہ لوگ ان سے نہ ملیں اور ملنے نہیں دیا جاتا تھا، تب امام نے کون سا طریقہ اپنایا لوگوں سے رابطے کا؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور کڑی نگرانی کا ایک مرحلہ یہ بھی تھا کہ ہم نے کہا نا کہ بظاہر وہ، کیونکہ تشیع پھیل چکا تھا، اگر وہ شیعہ بھی نہیں تھے تب بھی امام حسن عسکری سے محبت کرتے تھے، اسی لیے امام سے جو سوال کیے گئے ہیں اس میں ایک سوال یہ بھی کیا گیا ہے کہ شیعہ اور محب کا فرق کیا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شیعوں کے علاوہ ایک وہ تعداد بھی تھی جو محب تھی امام کی۔ تبھی تو سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ مولا آپ کے شیعوں میں اور آپ کے محبین میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ شیعہ الگ تھے اور محبین الگ تھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، محبین الگ تھے، لہذا پوچھنے والا ان دونوں کے درمیان فرق پوچھتا ہے۔ تو امام نے کہا اب یہاں سے ہم اپنے بارے میں طے کریں کہ ہم شیعہ ہیں یا محب ہیں، کیونکہ امام نے واضح کیا، کہا کہ جو ہماری اتباع کرتا ہے، جو ہمارے اوامر اور نواہی کی اطاعت کرتا ہے، وہ ہمارا شیعہ ہے۔ یہ امام نے فرمایا، جو ہمارے اوامر یعنی جو ہم حکم دیتے ہیں اگر وہ اس کی اطاعت کرتا ہے، اگر ہم کسی بات سے روکتے ہیں اور وہ اس سے رکتا ہے تو وہ کیا ہے؟ ہمارا شیعہ ہے۔ چاہنا الگ ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، چاہنا کسی کو اور بات ہے لیکن اس کی پیروی کرنا یہ الگ بات ہے۔ چاہنے والے بہت ہو سکتے ہیں لیکن پیروی کرنے والے الگ ہوتے ہیں۔ جو الگ نظر آئے وہ شیعہ ہے۔ تو وہ الگ کیسے نظر آتا ہے؟ کہ وہ صرف زبان سے محبت نہیں کرتا بلکہ ہمارے احکام کی پابندی کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، امام نے اس دور میں کیسے رابطہ رکھا؟ اور ہم نے کہا نا کہ خود بظاہر ظاہری طور پر امام کا وہ احترام کرتے تھے۔ کیوں احترام کرتے تھے؟ کیونکہ ہم نے بتایا نا آپ کو کہ شیعت بھی زیادہ پھیل چکی تھی اور جو شیعہ نہیں تھے وہ بھی محب امام حسن عسکری تھے۔ تو اس لیے حکومت بظاہر ان کی بے احترامی نہیں کرتی تھی، مگر احترام کے نام پر ان کی نگرانی کرتی تھی۔ اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ آپ تو ہمارے مثلا رشتہ دار ہیں تو آپ ایسا کریے کہ دربار میں جب دربار عام لگتا ہے تو آپ بھی آئیے، ہمارے ساتھ بیٹھیے۔ مطلب یہ بظاہر احترام ہے، لیکن دکھانا کیا چاہتے ہیں؟ کیونکہ کہتے تھے، یہ روایات میں جملہ ہے کہ دوشنبے کو اور پنجشنبے کو کہتے تھے، یعنی دن میں گیپ، تو اس کا مطلب کہ ہفتے پر وہ کہیں جا ہی نہیں سکتے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ آپ دوشنبے کو دربار میں آئیے، اور دربار عام میں اپنے بغل میں جگہ دیتا تھا، یعنی بظاہر احترام کرائے۔ لیکن اگر آپ دیکھیے تو یہ کیا ہے کہ گویا آپ جب 2 دن دوشنبے اور پنجشنبے کو، جمعرات کو اور مثلاً جو ہے وہ منڈے کو آپ آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پابند ہو گئے نا۔ تو ہم نے کہا نا کہ احترام کے نام پر گویا ایک طریقے سے ان کو کیا ہے، باندھنا تھا۔ لیکن عزیزان گرامی، دشمن اپنی چال چلتا ہے اور جو نمائندہ الہی ہوتا ہے وہ اپنی تدبیر کرتا ہے۔ امام جب اپنے گھر سے
دربار کی طرف جاتے تھے وہی موقع ہوتا تھا کہ جو آپ کے چاہنے والے ہوتے تھے وہ راستے میں آپ سے ملاقات کر لیتے تھے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. دیکھا آپ نے, اس لیے روایات میں لکھا ہے, تاریخ میں, ہسٹری میں لکھا ہے کہ دور دراز سے لوگ آتے تھے, یعنی ان کو پتا تھا کہ دوشنبے کے دن تو امام گزریں گے, پنجشنبے کے دن امام گزریں گے, تو حتیٰ کہ دور دراز سے مومنین آتے تھے اور وہ سب بستہ کھڑے رہتے تھے کہ ابھی امام گزریں گے تو ہم زیارت بھی کریں گے. اور قریب میں ان کے کچھ آدمی بھی ہوتے تھے, جو ان کے قریبی آدمی ہوتے تھے وہ لگے رہتے تھے, یعنی دوسروں سے جو آتے تھے, بھائی دور سے لوگ آئے ہوئے نا, تو ان کے مسائل سنتے تھے, پھر امام کو وہ بتاتے تھے. اور بعض مورد میں امام کہتے تھے کہ آج ہم کو سلام بھی نہ کرنا, یعنی اتنا خطرہ ہوتا تھا. خود امام اپنے آدمیوں کے ذریعے سے ان کو اطلاع دیتے تھے کہ آج مثلاً ہم سے بات نہ کرنا راستے میں بھی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس دن گویا اتنا خطرہ ہوتا تھا کہ امام پہلے سے منع کر دیتے تھے. یہ روکنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امام کا جو دربار میں آنا تھا یہ بھی امام نے ایک ذریعہ بنا دیا تھا ملاقات کا. تو عزیزو, جہاں سے حکومتوں کی فکر ختم ہوتی ہے وہاں سے امام کی پالیسی چلتی ہے. تو ایک ذریعہ تو امام نے یہ تھا ملاقات کا مومنین کا, حتیٰ کہ محبین کا, اور وہ اپنے مسائل بھی پوچھتے تھے. ایک مسئلہ یہ تھا کہ خط و کتابت, یعنی خطوط بھیجے جاتے تھے اور امام اس کا کیا کرتے تھے, جواب دیتے تھے. تو ایک ذریعہ یہ ہوتا تھا. لیکن جو اہم ترین ذریعہ تھا وہ یہ تھا کہ امام نے اپنے نمائندے مختلف علاقوں میں کیا کر دیے تھے, منسوب کر دیے تھے. توجہ چاہ رہا ہوں, نمائندے منسوب کر دیے تھے. اچھا ایک چیز اور آپ کو بتاتا ہوں میں, ہمارے ائمہ کے جو خاص شاگرد ہیں جب ان کا نام آتا ہے تو مثلاً اس میں ان کی بزنس کا تذکرہ آتا ہے. مطلب کہ میسم تمار, تو تمار کون ہے, کھجور بیچنے والے, ہے نا. اب عزیزو اگر ہم شیعہ علی ہیں تو ہم کام سے جڑیں یا نہ جڑیں, کیونکہ مولا کا جو اہم ترین صحابی ہے وہ کام سے پہچانا جاتا ہے. میں اپنے جوانوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں, تمار ایسی اکثر ائمہ کے, مثلاً بعض ائمہ کے اصحاب میں آیا بیاع اللولو, یعنی کیا مطلب, موتی بیچنے والے. خب موتی بیچنے یعنی ساتھ میں نام کے آگے ان کے کیا ہے, کام لگا ہوا ہے. ایسے ہی مثلاً عثمان بن سعید جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے وکیل تھے اور من وکیل یہ تھے. توجہ چاہ رہا ہوں, دیکھیے امام نے ایک سسٹم بنایا تھا. ہم نے کہا کہ حکومت نگرانی کر رہی ہے تو سب تو مل نہیں سکتے تھے, تو انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنایا تھا جس کو وکالت کا سسٹم کہتے ہیں, اور اس میں بھی ترتیب رکھی تھی, یعنی مرکزیت رکھی تھی. یاد رکھیے شیعت بغیر مرکزیت کے نہیں رہتی ہے. جہاں تفرقہ نظر آ جائے تو وہاں ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کہیں شیعت سے دور تو نہیں ہو رہے ہیں, کیونکہ شیعت آپ کو ہمیشہ جوڑے رکھنی چاہتی ہے. اگر معصوم قیادت ہے تو معصوم قیادت, اور اگر معصوم قیادت غیبت اختیار کرتی ہے تو اس کی نیابت ہوتی ہے. اور اس نیابت میں بھی یہ جو ہمارے یہاں یہ بات ہے وہ یوں ہی نہیں ہے کہ عالم کی تقلید ہوگی. عالم کا مطلب ہی یہ ہو جاتا ہے کہ قائد اصلی ایک ہوگا, اس کے معاون الگ الگ ہوں گے. توجہ چاہ رہا ہوں, اس کے معاون کیا ہوں گے, الگ الگ ہوں گے. تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو سسٹم, کیونکہ ہم نے کہا نا کہ غیبت شروع ہونے والی ہے, خوب امام سے کیسے رابطہ رہے گا, اس کا ایک سسٹم بھی تو ہونا چاہیے, یا سسٹم نہیں ہونا چاہیے. یہ سسٹم بھی امام نے کیا کیا, ایجاد کیا. البتہ خود امام علی نقی علیہ السلام, اور یہاں سے یہ کام چل رہا تھا, ضرورت کے مطابق اس میں اور کیا ہوتی چلی گئی, وسعت پیدا ہوتی چلی گئی. اور اسی لیے خود امام حسن عسکری علیہ السلام کے خطوط میں یہ بات ملتی ہے کہ مثلاً وہ علاقے کے, فرض کرے کہ کسی علاقے میں بھائی شہر ہے, اس کے مختلف قصبات ہیں,
اس کے مختلف گاؤں ہیں. تو جو خطوط ملتا ہے اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے اس کو کہتے ہیں مرکزیت, اس کو کہتے ہیں سسٹم. منمانی کرنے والے شیعہ امام حسن عسکری نہیں ہیں, جو سسٹم کے پابند ہوں وہ شیعہ امام حسن عسکری ہیں. اس لیے آپ نے بہت سے خطوط میں یہ بات لکھی, کہا دیکھو جو فلاں شہر کا میرا وکیل ہے وہ مرکزی وکیل ہے, لہذا تم اس سے مراجعہ کرو. یعنی تمہارے لیے ضروری نہیں کہ تم آ کے جو ہے سامرہ میں ہمارے وکیل سے ملو, کیونکہ وکیل کو خطرہ ہے, سب اگر اس سے ملنے لگیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا, ظاہر بظاہر ہو جائے گا. اس لیے امام نے یہ بھی بتا دیا, توجہ چرا ہوں, یہاں سے ایک بات اور بھی آیا. سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے اوپر ہے اس کی تم پیروی کرو. توجہ چرا ہوں, یعنی حدود میں رہ کر کے کام کرو. حدود سے باہر نکلو گے تو یہ محبت نہیں ہے. اس لیے امام نے ان کو خطوط لکھے اور ان کو بتایا کہ مثلا تمہارے لیے یہ نمائندہ ہے, تم کو جو بھی کچھ کرنا ہے وہ اس کو دینا ہے, جو بھی رپورٹ دینا ہے, جو بھی نظورات ہیں وہ اس کے پاس جانا ہے. لیکن آخر میں وہ کس کے پاس آتا تھا, عثمان بن سعید کے پاس آتا تھا. اب عثمان بن سعید کون ہے؟ ان کے بارے میں ملتا ہے سمان, یعنی ان کا کاروبار کیا تھا, ان کا کاروبار تھا گھی بیچنا. اس لیے عثمان بن سعید جو بعد میں امام زمانہ کے نائب خاص بنے, توجہ چاہ رہا ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ امام زمانہ نے جو ان کو نائب خاص بنایا وہ اس تجربے کے بعد ہے جو ان کے والد نے جو اعتماد ان پر کیا اور جو ان سے خدمات لی, اس تجربات کی روشنی میں امام زمانہ نے ان کو نائب خاص بنایا ہے نا. تو اب کہتے ہیں کہ یہ سمان تھے, تو سمان کا مطلب ہوتا ہے گھی بیچنے والا. یہ جانتے کیا کرتے تھے, اور یہ بہت سے, حتیٰ کہ صرف سمان, آج ہمارے یہاں بہت سے بچے ہیں وہ کام کے سلسلے میں سمجھتے ہیں یہ چھوٹا کام ہے, یہ بڑا کام ہے نا. ہمارے مذہب میں کوئی کام نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے. ہمارے مذہب میں کام یا حرام ہوتا ہے یا حلال ہوتا ہے. ہمارے مذہب میں کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہے. یہ عجیب لوگوں نے ذہنیت بنا لی ہے. جو بڑے بڑے اس وقت بزنس مین ہیں وہ بھی کبھی چاٹ بیچتے تھے. وہ چاٹ, برلا کیا ہے, چاٹ بیچ کر کے یہاں تک پہنچا. اب ہمارے بچے سوچتے کہ نہیں, جب تک یہ کوئی شو روم اچھا سا نہیں کھول لیں گے تب تک کوئی بزنس ہی نہیں کریں گے, ہے نا. تو نہ تو اتنے پیسے ہوں گے نہ یہ کبھی بزنس میں ہاتھ لگائیں گے, کیونکہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا سا کوئی کاروبار کریں گے تو یہ حقیر ہے نا. اسی لیے کیا کرتے ہیں, وہ فری میں گھومتے, کام ہی نہیں کرتے. عزیزو, بیکار گھومنا اس سے زیادہ حقارت ہے. کام کرنے سے زیادہ حقیر کیا ہے کہ انسان بیکار رہے. کیوں؟ اس لیے کہ معصوم کی حدیث ہے کہ پروردگار اس جوان سے نفرت کرتا ہے جو بیکار گھومتا ہو. یہ حدیث کے لفظ ہیں, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. اس سے نفرت کرتا ہے, اس کو دوست نہیں رکھتا ہے. تو اگر اس حدیث کو ہم سمجھ لیں تو کتنا ہم کو لرز جانا چاہیے. اصلاً آج کیونکہ 11ویں امام کی ہے شہادت, اور اس کے بعد کون بنا امام, 12ویں امام, ٹھیک ہے نا. میں آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, اپنے بچوں سے اور اپنے جوانوں سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں, اگر امام آ جائیں اور آپ ملاقات کریں تو آپ سوچیں کہ امام آپ سے پہلے کیا سوال کریں گے. بھائی آپ مجھ سے ملتے ہیں نا تو آدمی سلام دعا کرتا ہے, اس کے بعد خیریت پوچھ کے پھر کچھ کہے گا نا. وہ فرض کریں کہ آج ہمارا امام آ جائے اور ایک جوان اس سے ملنے جائے, زیارت کرنے کے لیے جائے, تو امام اس سے کیا کہیں گے؟ یہ اہم بات ہے نا. تو ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے اجداد کیا کہتے تھے. بھئی یہی تو بات ہے نا. مثلا رسول خدا اگر کسی جوان سے ملتے تھے تو اس سے کیا پوچھتے تھے, یا ہمارے دوسرے ائمہ جب کسی جوان سے ملتے تھے تو کیا پوچھتے تھے. آپ جانتے ہیں پیغمبر کی تاریخ میں ہے کہ پیغمبر جب کسی جوان سے ملتے تھے تو اس سے پوچھتے تھے, یعنی سلام دعا کرنے کے بعد وہ اس سے پوچھتے تھے تم آج کل کر کیا رہے ہو.
آپ سوچے اگر رسول آ جائے تو ہم سے کیا سوال کرے گا، ہے نا؟ تو وہ کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک جوان ایسا تھا ہٹا کٹا تھا، رسول نے یہی سوال اس سے بھی کیا، کہا کہ تم آج کل کر کیا رہے ہو؟ کہا میں بیکار گھوم رہا ہوں۔ پیغمبر نے کہا تم میری نگاہوں میں گر گئے، بہت بڑا جملہ ہے، پیغمبر نے کہا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ امام اور پیغمبر کی نگاہوں میں کون رہتا ہے، بیکار یا محنت کش؟ امام نے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ تم میری نگاہوں میں گر گئے۔ ایسی بہت سے ائمہ سے ہے کہ جوان ملے تو انہوں نے یہ سوال کیا، یعنی آج اگر امام آئے اور کوئی جوان ان سے ملے وہ محبت میں ملے گا، لیکن امام سے کیا پوچھیں گے؟ تم کیا کر رہے ہو، ہے نا؟ تو عزیزو اس سوال کے جواب کے لیے ہم تیار ہیں؟ میں اپنے جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اس کو آپ سمجھیے۔ امام باقر علیہ السلام سے ایک جوان ملتا ہے، سلام دعا ہوئی، اس نے بھی یہی بات کہی، امام نے اس سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا آج کل کوئی کام نہیں مل رہا ہے اس لیے میں بیکار ہوں۔ آپ جانتے ہیں امام نے کیا جواب دیا؟ کہا اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، خوب یہاں کام نہیں مل رہا تو دوسرے شہر چلے جاؤ۔ خدا کی قسم تشیع میں کوئی بہانہ نہیں ہے انسان کے لیے، اور یہ امام کہہ رہے ہیں، خود امام کہہ رہے ہیں، امام جس شہر میں ہیں وہاں سے کہہ رہے ہیں چلے جاؤ۔ یہ بہانہ ہم نہیں سن سکتے کہ کام نہیں ہے، دوسروں کو کام ملا تم کو ہی نہیں مل رہا ہے۔ امام نے کہا خدا کی زمین بڑی وسیع ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، تم کام سے وابستہ رہو، کہیں بھی ہو تو ہمارے ہو، اور بیکار رہ کے تم ہمارے پاس بھی رہو تو ہمارے نہیں ہو۔ یہی تو میسج اس میں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ واقعاً یہ اصول ہے، یہ بہت بڑا اصول بتایا امام نے۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ پتہ چلا اپنی بستی میں تھے تو ترقی نہیں کر پائے، جیسے ہی وہ دوسرے شہر چلے گئے انہوں نے کیا کیا؟ ترقی کی۔ تو یہ امام نے اس زمانے میں آپ کو گویا ایک ترقی کا راستہ بھی بتایا۔ تو میں صرف اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھیے کہ کام کی کتنی اہمیت ہے۔ اصلاً مذہب اہل بیت کو کام والوں نے پھیلایا ہے۔ میں دیکھیں آخری بات، آج بھی زحمت تمام کر رہا ہوں، مذہب اہل بیت کو کام والوں نے پھیلایا ہے۔ خوب ہم نے کہا کہ امام کے اوپر بندش ہے، لوگ جا نہیں سکتے، لوگ مل نہیں سکتے، انہوں نے راستہ کیا اپنایا؟ جہاں بندشیں بھی ہوں وہاں شیعت کے لیے بندشیں نہیں ہو سکتی۔ عثمان بن سعید سمان تھے، خوب امام سے یہ کیسے رابطے میں رہتے تھے؟ یہ گھی بیچنے جاتے تھے، گھی بیچنے جاتے تھے، ٹھیلا لے لیا مثلا فرض کریں، گھی رکھ لیا اس پہ، اور اب یہ روایت میں جملہ ہے کہ عثمان بن سعید اوپر تو گھی رکھے ہوئے ہیں، اندر مومنین کے خطوط۔ اب خادم آ رہا امام کا، ارے بھائی یہاں آؤ، وہ قریب گئے، گھی دو۔ اب وہ کنسٹر انہوں نے دیا جس کے اندر انہوں نے نیچے خطوط کیا کیے ہیں؟ رکھ رکھے ہیں۔ آپ نے دیکھا جہاں سے حکومت کی خفیہ ایجنسی فیل ہو جائے وہاں سے امامت کام کرتی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں بیکاروں نے شیعت کو نہیں پھیلایا ہے، کام والوں نے شیعت کو پھیلایا ہے۔ اور اسی لیے یہ تو میں نے عثمان بن سعید کا بتایا، ایسے نہ جانے کتنے تھے۔ کوئی سبزی بیچنے کے بہانے جاتا تھا، کوئی تربوز بیچنے کے جانے کہ تربوز لے لو، تربوز لے لو، تربوز لے لو۔ امام کا خادم آتا تو کہتے بھائی ذرا آؤ تربوز دینا، پتہ چلا وہ اندر خطوط رکھے ہوئے ہیں، وہ تربوز بیچنے والا نہیں، اس کو امام سے ملنے کا بہانہ چاہیے۔ وہ گھر میں گیا، پتہ چلا تربوز۔ آپ سوچئے جو تربوز اور سبزیوں میں حکومت کو ناکام بنا دیں، انہوں نے پھیلایا مذہب تشیع کو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس لیے میں نے کہا کہ ان کے کام نام میں ان کے کام کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ نام میں کام کا تذکرہ کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے یہاں عزت کا معیار کام ہے، بیکاری نہیں ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی جس نے مکتب اہل بیت کو پھیلایا وہ یہ لوگ تھے جنہوں نے کیا کیا ہے؟
کام کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا میسج ہے جو میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ خوب پڑھیے اگر پڑھ سکتے ہیں، اور اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر آپ کام پر لگ جائیے۔ یہی اہل بیت آپ سے کیا ہیں؟ چاہتے ہیں۔ ہاں، تھک کر کے آپ آئیں اور پھر ایک سجدہ معبود کو کر لیں، یہی اس کی بارگاہ میں کیا ہے؟ قابل قبول ہے۔ اور یہی ہم نے کہا کہ مکتب اہل بیت کو ان لوگوں نے پھیلایا جنہوں نے کام کو کیا کیا؟ سہارا بنایا، رزق کا بھی سہارا بنایا، تبلیغ کا بھی سہارا بنایا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ بہت بڑا میسج ہے کہ اصحاب ائمہ نے کام کو صرف رزق ہی کا سہارا نہیں بنایا بلکہ مذہب کی تبلیغ کا سہارا بنایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کام کے ذریعے سے اور عمل کے ذریعے سے بھی آپ مذہب کی کیا کر سکتے ہیں؟ تبلیغ کر سکتے ہیں۔ ایک بہترین ڈاکٹر مکتب اہل بیت کو بہترین انداز میں پہنچا سکتا ہے، ایک بہترین انجینئر مکتب اہل بیت کو بہترین انداز میں پہنچا سکتا ہے، ایک بہترین وکیل ہے وہ مکتب اہل بیت کو بہترین انداز میں پہنچا سکتا ہے۔ وہ کس طریقے سے کہ وہ اپنے عمل سے تعلیمات آل محمد کو دنیا کے سامنے پیش کرے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ کردار سے متاثر ہوتے ہیں، کمال سے کیا ہوتے ہیں؟ متاثر ہوتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، آج کی شب بڑی قیامت کی شب ہے۔ ایام عزا ختم ہو رہے ہیں، وقت کا امام آج کی شب یتیم ہو رہا ہے۔ اگر انسان صرف تصور کرے تو یہی تصور ہمارے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم امام حسین کو الوداع کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ تو ہمیشہ ہمارے یہاں ہیں، ان کا غم ہمیشہ ہمارے دلوں میں ہے۔ لیکن پھر بھی بہرحال جب ایک موسم ہوتا ہے اور اس کے بھی اثرات انسان کے اوپر ہوتے ہیں، بہرحال محرم کا گویا خاتمہ ہو رہا ہے، عزا کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ ہمارے اعتبار سے ایک مچھلی جیسے پانی کے بغیر نہیں رہتی، اور اگر اس کو پانی سے نکال لیا جائے تو وہ تڑپنے لگتی ہے، وہی کیفیت ہماری ہے کہ اب جو عزائے حسین، جو یا حسین کی صدائیں ہم بلند کر رہے تھے، گویا اس سے ہم نکل گئے یا نکل جائیں گے۔ بہرحال عزیزان گرامی، امام حسن عسکری علیہ السلام کی زہر سے شہادت ہوتی ہے۔ شہادت ہوئی، زہر کی کیفیت یہ بتائی جاتی ہے کہ جس کے اوپر زہر اثر کرتا ہے اسے پیاس بہت لگتی ہے۔ اس لیے روایات میں یہ جملہ ہے کہ خود وقت کے امام نے اپنے والد کو پانی پلایا ہے، وقت شہادت۔ اور یوں بھی ہمارے ہاں یہ بات ہے کہ جب کوئی مرنے لگے تو اس کے منہ میں کیا کرنا چاہیے؟ پانی ڈالنا چاہیے، کیونکہ اس وقت یوں بھی پیاس بہت لگتی ہے، یعنی جس وقت جان کنی ہوتی ہے اس وقت یوں بھی پیاس لگتی ہے، اور اگر زہر دے دیا جائے تو پھر اس پیاس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن وقت کے امام نے، ٹھیک ہے بچے ہیں مگر اس کے باوجود بھی کیا کیا؟ اپنے باپ کو پانی دیا۔ دل چاہتا ہے کربلا پہ خون کے آنسو بہانے والے امام سے کہوں کہ مولا آپ نے عالم غربت میں اپنے بابا کو تو پانی پلا دیا، لیکن اپنے جد حسین مظلوم کو دیکھیے، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا، تیروں پہ تیر کھا رہا ہے، زخموں پہ زخم کھا رہا ہے۔ ہائے، جب قند خنجر چلایا گیا تب بھی اسے پانی نہیں ملا۔ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جانور بھی اگر ذبح کرو تو اسے پانی دے دو۔ اللہ اکبر! کیوں؟ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کیونکہ اگر گلا خشک ہو تو اس پہ چھری دھیرے سے چلتی ہے، اور ہمارا دین کہتا ہے کہ نہیں، زیادہ اذیت نہ ہو، اس لیے پانی پلا دینا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ جو چھری ہو وہ تیز ہونی چاہیے، خند چھری نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں حکم یہ ہے کہ گدی سے اسے نہیں کاٹا جائے، یہاں سے کاٹا جائے، کیونکہ یہ ملائم جگہ ہے،
عزیزو جو جانور کے لیے جائز نہیں ہے وہ سب حسین کے لیے تھا، کیونکہ جو خنجر لے کے شمرایا تھا وہ کند تھا۔ امام 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، ارے اتنے پیاسے تھے کہ جب اکبر نے زبان ڈالی تھی تو فوراً کھینچ لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ آپ سوچئے اکبر جوان تھے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اقرار کر رہے ہیں کہ بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ سوچئے کند خنجر ہے، گلا خشک ہے، اور وہ بھی کہاں سے چلایا گیا؟ قفا یعنی گدی سے چلایا گیا۔ آپ سوچے اسی لیے حسین کو نے کہا، ایک جملہ کہا، انا قتیل الابرا، مجھے تڑپا کے شہید کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزان گرامی، امام زمانہ آپ کے باپ کو، آپ کے والد کو آپ کی نگرانی میں غسل بھی دیا گیا، کفن بھی پہنایا گیا، 2 نماز جنازہ ہوئی امام حسن عسکری علیہ السلام کی، ایک امام زمانہ نے پڑھائی ہے، ایک حاکم وقت نے لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا نا کیونکہ محبین بہت بڑھ چکے تھے، شیعت کافی پھیل چکی تھی، لہذا دکھانے کے لیے حکمراں نے بھی آ کر کے نماز قائم کی۔ تو عزیزو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ آقا آپ کے والد کی 2 نماز جنازہ ہوئی، ایک آپ نے پڑھائی، ایک دنیا والوں نے دکھانے کے لیے پڑھائی، مگر جس کے لیے آپ خون کے آنسو بہاتے ہیں، ارے اس حسین غریب کا جنازہ 3 دن تک کربلا کی سرزمین پر بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ خدایا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما، جو بے مکان ہیں ان کو مکان عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے خود خون حسین کا واسطہ، پروردگار ہم نے جو یہ ذکر کیا ہے، ہم نے جو یہ مجالس برپا کی ہیں، ہماری نیت کو مت دیکھ، ہمارے ظاہر کو نہ دیکھ، تو کریم ہے پروردگار۔ ہم نے جس طریقے سے بھی عزاداری کی ہے پروردگار اس کو قبول فرما لے۔ پروردگار اس عزا کو بی بی فاطمہ زہرا کی تسلی کا ذریعہ قرار دے۔ پروردگار ہماری اس عزا کو وقت کے امام کے زخموں کے لیے مرہم قرار دے، جو اپنے جد کے غم میں خون کے آنسو رو رہا ہے۔ پروردگار ہمارے اس عزاداری کو اس امام کے دل کی ٹھنڈک قرار دے، وہ قبول فرمائیں۔ محمد اور آل محمد ہماری اس عزا کو قبول فرمائیں۔ پروردگار وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم مرزا باقر حسین ابن مرزا غضنفر حسین کی روح فتوح کو اصال فرمائیں، اور تمام مومنین مومنات جو مرحوم